لله نحمده ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطيع الله رسوله فقد رشد ومن يعصم فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر شيئا كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أما بعد إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ کہ تم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بہترین مثال ہے، بہترین مثال۔ تو اس سلسلے میں چونکہ ہم پچھلی جمعے پر بات کر رہے تھے، اسی کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ جو موت کہتے ہیں ہم لوگ، موت کا مزہ چکھو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ موت کیا چیز ہے؟ موت کیا چیز ہے؟ انسان جب مرتا ہے تو جسم مرتا ہے یا روح مرتی ہے؟ جسم مرتا ہے یا روح مرتی ہے؟ جسم کو لے کر جاتے ہیں یا روح کو لے جاتے ہیں؟ دفن کسے کرتے ہیں، روح کو یا جسم کو؟ بات کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارواح کو تخلیق فرمایا تو عالم ارواح میں تھے سب، ہم سب۔ جب تک اللہ نے چاہا ہمیں وہاں رکھا، پھر اللہ کا حکم ہوا تو ہم مادر کی شکم میں آ گئے، شکم مادر میں آ گئے، یعنی ماں کے بطن میں آ گئے ہم لوگ۔ جب تک چاہا اللہ نے رکھا، کسی کو 7 مہینے رکھا، کسی کو 8 مہینے رکھا، کسی کو 9 رکھا، کسی کو 10، اللہ کی شان ہے۔ جب تک اللہ نے چاہا رکھا، پھر اللہ کا حکم ہوا تو ہم اس دنیا میں آ گئے۔ اب اس دنیا میں جب تک اللہ نے چاہا ہم رہیں گے، جب تک اللہ نے چاہا ہم اس دنیا میں رہیں گے۔ پھر اللہ کا اگر حکم ہو گیا تو ہم یہاں سے دوسری دنیا میں منتقل ہیں، جسے ہم کہتے ہیں برزخ۔ عالم برزخ میں ہم چلے جائیں گے۔ پھر عالم برزخ میں جب تک اللہ نے چاہا رکھیں گے، جب تک اللہ نے چاہا ہم سب رہیں گے عالم برزخ میں۔ اور پھر میدان حشر میں چلے جائیں گے۔ پھر وہاں سے جس کی جو منزل ہوگی وہ وہاں چلے جائے گا، جس کی جو منزل ہوگی وہ اپنی منزل پہ چلے جائے گا۔ تو اس سارے سفر میں موت کہاں سے آ گئی؟ ہم تو دراصل سفر میں ہیں، ہم تو دراصل سفر میں ہیں۔ اس سفر میں جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ وقت کے لیے ہمیں رکھا ہے، کچھ وقت کے لیے ہمیں اختیار دیا ہے کہ دیکھو یہ ہے، اسے ماننا ہے مانو، اسے نہ ماننا ہے نہ مانو، یہ میرے احکامات ہیں، مانتے ہیں مانو، نہ مانتے ہو نہ مانو۔ مکمل آزادی دی، لیکن ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ یہ بڑی شان ہے اللہ کی، یہ بڑی شان ہے اللہ کی، ہمیں آپ کی امت میں پیدا فرمایا،
ورنہ اللہ تو کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا، کچھ بھی بنا سکتا تھا ہم کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پیدا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ پتہ چلا کہ اللہ کو ہم بھی محبوب ہیں اپنے محبوب کی طرح، پتہ چلا کہ ہم بھی محبوب ہیں اللہ کو، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے، اس پر ہی چلنا ہے، اس سے ہٹ کے کوئی اور طریقہ قابل قبول نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ وہی ایک طریقہ ہے جو فلاح کا طریقہ ہے، وہی ایک طریقہ ہے جو فلاح کا طریقہ ہے، اسی میں ہم کو بھلائی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے جلیل القدر ہستی ہیں، سبھی جانتے ہیں، اپنے وقت کے جلیل القدر ہستی ہیں، اور آپ کے جو پیر ہیں وہ سر سختی رحمۃ اللہ علیہ، اور رشتے میں آپ کے ماموں بھی لگتے ہیں، اور جنید بغدادی 11ویں پشت میں غوث پاک کے بھی پیر لگتے ہیں۔ اچھا، بار بار یہ کہتے تھے کہ جنید واز کیا کر، جنید واز کیا کر، اور آپ کچھ نہ کچھ کہہ کے ٹال دیتے، ہمیشہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتے اور ٹال دیتے، جس طرح ہم آج کل کرتے ہیں نا، کوئی اگر بولے نماز کو آ جاؤ تو ہم کیا بولتے ہیں؟ آپ چلیے ابھی آ رہا ہوں میں، جانا ہونا تو رہتا نہیں ہے، ٹالنا رہتا ہے بات کو۔ اگر کوئی بولے نماز پڑھیے، آپ نماز پڑھیے، تو ہاں میں پڑھتا ہوں، آپ بے فکر رہیے، پڑھنا کرنا کچھ نہیں ہے، دوسرے کام میں ہم توجہ دیتے ہیں، اس طرف توجہ نہیں دیتے، تو وہ ٹالتے رہے کہ اپنے ماموں کی بات کو، اپنے پیر کی بات کو کہ واز دو، تو وہ نہیں دو۔ قسمت کی کرنی یہ ہوئی کہ ایک دن ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، تو اس زیارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولنا تھا، جو کہنا تھا کہہ دیا، لیکن جانے سے پہلے ایک بات کہہ کر گئے۔ آپ نے کہا جانے سے پہلے کہ جنید واز کیا کر، یہ کہہ کر چلے گئے، جنید واز کیا کر کہہ کر خواب ختم ہو گیا۔ اب یہ جو نیند سے وہ بیدار ہوئے تو بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے کہ بولے مجھے تو زیارت ہو گئی، ہمارے پیر کو بھی نہیں ہوئی، اگر ہوتی تو آج تک ہم کو نہیں پتہ چلتا، ہمارے تو پیر کو بھی نہیں ہوئی، ہم کو تو ہو گئی، بہت خوش ہو گئے۔ اور اٹھ کے جو ہے اسی خیال میں تھے، دیر ہو گئی فجر کی نماز کو، فجر کی نماز کو جب پہنچے تو پیچھے جگہ ملی، نماز ہو گئی۔ نماز کے بعد جو ہے حضرت سر سختی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جنید کدھر ہے؟ جی سرکار میں ادھر ہوں، تو آگے آؤ، تو انہوں نے 2 صف اور آگے آ گئے، تو بولے نہیں اور آگے آؤ، پھر اور آگے، نہیں میرے پاس آؤ، یہاں پر آؤ۔ وہ جب نزدیک آ گئے تو آپ نے چھٹتے ہی پوچھا کہ جنید اب تو واز کرو گے نا، اب تو واز کرو گے نا؟ اب یہ بالکل انجان بن گئے، بھولے بن گئے، اب بھولے بن کے کہتے ہیں کیوں اب کیا بات ہو گئی؟ اب بولتے نہیں ہیں کہ کیا معاملہ ہے، اب کیا بات ہو گئی جو آپ ایسے کہہ رہے ہیں مجھے؟ تو اب جلال میں آ گئی ہے، آپ جو تسبیح پڑھتے تھے وہ تسبیح کو لیا ہاتھ میں، ایسے کیا، بازو رکھ دیا، تسبیح، پھر سر اپنا نیچے رکھ دیا، سر جھکا دیا اللہ کی بارگاہ میں، پھر سر اٹھا کر کہنے لگے جنید سن میری بات، کل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تھا، کل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا سری بول کیا بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں سری بول کیا بات ہے؟ اللہ کے پیارے بندے حضرت سر سختی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یا اللہ آپ تو بہتر ہیں، جانتے ہیں، آپ تو سب جانتے ہیں، میرے پاس کوئی نہیں ہے، اتنے مرید ہیں، لیکن میرا یہ مرید جو ہے جنید بغدادی ہے، اس کو میں اتنا کہتا ہوں کہ واز کریے نہیں، یہ نہیں کرتا ہے، تو پھر میں نے ہی کہا کہ اے اللہ حضور سے کہیے کہ وہ تو کہہ دے، حضور سے کہیے کہ وہ جنید کو کہے کہ واز کر،
بس اتنا کہنا تھا، وہ چیخیں مارنے لگ گئے حضرت جنید بغدادی کہ او ہو میرے کو جو حضور کی زیارت ہوئی ہے وہ بھی میرے پیر کے صدقے میں ہوئی ہے، میرے پیر کے صدقے۔ تو اس مقام والی ہستی حضرت جنید سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، اس مقام والے ہستی جن کی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوتی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں موت سے، میں ڈرتا ہوں موت سے کہ پتہ نہیں کب آ جائے، اور آ جائے تو میرے پاس نیک اعمال کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس سوائے معصیتوں کے کچھ نہیں ہے، سوائے گناہوں کے کچھ نہیں ہے میرے پاس، میں کیسے کروں گا اللہ سے، میں کیا جواب دوں گا؟ بولیں گے اگر مجھ سے کہ سری تو کیا لے کر آیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ ڈرنے والے وہ لوگ تھے یا ہم ہیں؟ ہم کو کیا کرنا چاہیے اور انہوں نے کیا کیا؟ یہ ہمارے لیے مثال قائم کر دی کہ دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو۔ خود آخری وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اور امت کے لیے کیا کہتے ہیں؟ نماز نماز نماز۔ جب ملک الموت آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جو ہے نا اے ملک الموت ایک بات تو بتانا کہ یہ جو موت کی تکلیف ہے ایسی تکلیف میری امت کو بھی ہوگی؟ ہاں آپ کی امت کو بھی ہو۔ اب یہ دعا فرمانے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، تو آپ نے پھر کہا ملک الموت نے کہ یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، دن میں 70 بار مجھ سے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یاد رہے امت مصطفیٰ ہے یہ، ان کی موت آرام سے کرنا۔ تو آپ جواب میں یہی کہتے ہیں کہ میں ایسے نکالوں گا جس طرح بچہ اپنے ماں کا دودھ پیتا ہے تو ماں اس کو الگ کر دیتی ہے، یا مکھن سے جس طرح بال نکال لیے جاتے ہیں، ہم اس طرح کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہم کو چاہیے کہ نمازوں کی خوب پابندی کریں، اور ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود بھیجنا ہوگا۔ وہی ایک چیز ہے جو ہمارے ساتھ آئے گی، باقی کوئی چیز نہیں آئے گی۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ وہ ایک چیز ایسی ہے جو رد نہیں ہوتی، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے حبیب پر بھیجتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ارغاما لمن جہد به وکفر، واشهد ان سیدنا نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ سید الخلائق والبشر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ مصابیح الغرر۔ عباد اللہ اتقوا اللہ تعالی من سماع اللغو وفضول الخبر وانتہوا عما نہاکم عنہ وزجرا، واعلموا ان اللہ امرکم بامر بدا بنفسہ وسن بملائکۃ المسبحۃ لقدسہ، وثلث بكم أيها المؤمنون من بر جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد إمام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى آل محمد، فيا أيها الراجون من شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد نور القلب وقرة العين وعلى آل محمد، فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما۔ خصوصا منهم ذي صلى العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولا الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولا جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ولا أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى ولديه سيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها،
وإعلام المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي أمارة حمزة وبالفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، ولا تمام الأشرة مبشرة صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدئة والمشركين. اللهم أعداء الدين ومزق جمعهم يا مبيد الظالمين. اللهم من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واغذل من خذل دين محمد، وجعل اللهم آمنة مطمئنة البلدان مسلمين، واكتب اللهم استر والسلامة والعافية علينا ولا بدك الهجاة والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأهم وأتم وأكبر. وأقيموا الصلاة.